ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، روس کے بادشاہ کو زار کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ آج جس فرعون کا موضوع زیر بحث ہے اس کا نام مبہم روایات کے مطابق ولید بن مسعود تھا۔ یہ اپنے دور کا ظالم اور جابر حکمران تھا، رعایا پر ہر طرح کے مظالم روا رکھتا، لوگوں کو زبردستی اپنی غلامی پر مجبور کرتا۔ روایات کے مطابق اس نے کم و بیش 90,000 لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے ظلم سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی قوم بنی اسرائیل ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ یہ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس درجہ تکبر کا حامل تھا کہ خود کو لوگوں کا خدا کہتا تھا۔ ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس میری نشانیاں لے کر جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے سامنے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ کافر مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، مجھے تو اپنے سوا کوئی رب نظر نہیں آتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مصر والوں کو دکھاتا رہا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ فرعون کی پیروی میں مزید سرکش ہو گئے۔ بالآخر فرعون موسیٰ کے معجزات دیکھ کر دشمنی میں اس حد تک جا پہنچا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اپنی فوج لے کر موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل کھڑا ہوا، اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے وہ دریا پر ان کے پاس جا پہنچا اور ان کو دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ آخر ہم جائیں گے کہاں؟ اتنے میں اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں مار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا پانی میں مارا، پانی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل اس راستے سے چل پڑے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اس راستے میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دوسری جانب دریا کے کنارے پر پہنچے اور فرعونی لشکر دریا کے بیچوں بیچ موجود تھا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا، اور پانی پہلے کی طرح واپس مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اتنے میں فرعون پکار کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اتنے میں آواز آئی کہ اب بھی ایمان لاتا ہے جب تو ہلاک ہونے لگا ہے؟ آج ہم تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے۔ آج بھی فرعون کی لاش لوگوں کے لیے عبرت کا سماں پیش کر رہی ہے۔ ناظرین، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا تو اس کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔